الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے. عالم اطلاع تعداد کروڑ ہاں بے شمار درود و سلام اس زبان نبوت پہ جس زبان نے سب سے پہلے قرآن پڑھا اور اپنی امت کو پڑھایا. ان قریب بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک دے، جس ذات پاک نو اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں جہانہ واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. سامعین محترم، اللہ کریم تو دعا ہے کہ اللہ کریم اساں سارے نو صحیح مانند دین دے عمل دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تبارک تعالیٰ اساں سارے نو شیطان دے شر تو، نفس دے شر تو، ظالمین دے ظلم تو، حاسدین دے حسد تو، منافقین دی منافقت تو، جادو علم دے شر تو اللہ محفوظ فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ سونے قرآن پاک دا صدقہ، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساری اس نماز جمعہ نو اپنی بارگاہ اقدس دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب لا شکا کتاب دے اندر نماز دا حکم فرمایا: الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اللہ تبارک تعالیٰ نے کم و بیش نماز دا ذکر قرآن پاک دے اندر 750 مرتبہ ذکر فرمایا. تو سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ دا کروڑاں احسان ہے، مالک ہے، اس مالک دا کروڑاں شکر ہے جس مالک نے اسا سارے نو جمعہ دی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تبارک تعالیٰ اسا سارے نو صحیح مانن صحیح طور طریقے دے نماز پڑھن دی اللہ تبارک تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ساریاں عبادتاں نو اپنی بارگاہ اقدس دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. تو سامعین محترم،
جس طرح نماز باعث عبادت ہے، باعث ثواب ہے، اسی طرح سامعین محترم نماز جو ہے نا یہ انسان دی طبی اور روحانی زندگی دا ہی بہت بڑا علاج ہے۔ تو سامعین محترم نماز جو ہے ایسے سمجھو کہ یہ ایک ورزش ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی ہے، عطا فرمائی ہے۔ تو سامعین محترم جو بندہ اچھے طریقے سے صحیح رکوع اور سجود کو ادا کرتا ہے، اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، تو سامعین محترم وہ نماز قبول بھی ہوتی ہے اور اس نماز کا اثر انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو 5 وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ سامعین محترم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی جب بندہ با جماعت نماز ادا کرتا ہے یا جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ صرف خوش ہی نہیں ہوتا بلکہ با جماعت نماز ادا کرنے والے بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو سامعین محترم وہ خوش قسمت لوگ ہیں، وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، جو اپنے گھروں کو بھی اللہ کی عبادت سے، قرآن کی تلاوتوں سے آباد کرتے ہیں، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو سامعین محترم نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں، نماز کو عربی زبان میں سامعین محترم صلاۃ کہتے ہیں۔ تو صلاۃ کا معنی ہوتا ہے مٹانا، ختم کرنا۔ نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں اور صلاۃ کا معنی ہوتا ہے مٹانا، ختم کرنا۔ تو سامعین محترم مختلف لغت کی کتابوں میں صلاۃ کا معنی یہی بیان ہوا ہے۔ تو سامعین محترم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور نماز کا معنی ہی مٹانا، ختم کرنا ہے۔ تو سامعین محترم جب کوئی نمازی اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے تو سامعین محترم نماز اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس کے گناہوں کو نماز ختم کر دیتی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز میں برکت رکھی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز میں تاثیر رکھی ہے۔ تو سامعین محترم اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو بار بار نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے کہ انسان سے کچھ ایسے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں جن کا بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پہ بندہ کہتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو سامعین محترم انسان ہاتھوں سے کئی گناہ کر جاتا ہے، زبان سے کئی گناہ کر جاتا ہے، نظر سے کئی گناہ کر جاتا ہے، سامعین محترم کانوں کے ذریعے انسان کئی گناہ کر جاتا ہے، دل کے ذریعے انسان کئی گناہ کر جاتا ہے، لیکن انسان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ تو سامعین محترم بظاہر انسان سوچتا ہے میں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، حالانکہ حقیقتاً اس نے کئی گناہ کر چکا ہوتا ہے، اس نے کئی گناہ کیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان پر، خاص طور پہ مسلمان پر اس لیے نماز کو فرض فرمایا بھئی میرا بندہ جو ہے نا یہ خطا کا پتلا ہے، اس سے خطا سرزد ہو جانی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو فرض فرما کے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کر دیا۔ اگر مومنوں سے بھول چوک کے کوئی غلطی ہو جائے تو سامعین محترم بھول کے کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تو نماز پڑھ، نماز کی برکت کی وجہ سے وہ گناہ بھی تیرے معاف ہو جائیں گے، نماز کی برکت کی وجہ سے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو سامعین محترم اس لیے نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، مٹا دینا، ختم کر دینا، یہ صلاۃ کا معنی ہے۔ تو سامعین محترم اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز میں بڑی تاثیر رکھی ہے اور بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا ہے۔ تو سامعین محترم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میرۃ المناجع شرح مشکات المصابیح ایک احادیث مبارکہ کی کتاب ہے،
اس کتاب میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان موجود ہے۔ تو سامعین محترم، میرات المناجع شرح مشکات المصابیح کی پہلی جلد ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے متعلق بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم نبی دے پیارے صحابی حضرت زید بن خالد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میرے کریم آقا نے فرمایا، من صلی سجدتین لا یسہو فیہما، لوگوں جڑا بندہ 2 رکعت نماز پڑھے، لا یسہو فیہما، انہاں 2 رکعتاں دے اندر بندہ بھلے نہیں، بلکہ پوری توجہ دے نال، پوری توجہ اللہ دے نال بندہ 2 رکعت نماز پڑھے، انہاں 2 رکعتاں دے اندر بھلے نہیں۔ سامعین محترم، میرے کریم آقا نے فرمایا، جس وقت وہ 2 رکعتاں پوری توجہ اللہ دے نال پڑھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک تعالیٰ انہاں 2 رکعتاں دے صدقے اس دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ 2 رکعتاں دے صدقے سامعین محترم پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس وجہ تو یارو جدو نماز پڑھیا کرو پوری توجہ دے نال، پورے خشوع و خضوع دے نال، اور رکوع اور سجود نو اچھے طریقے دے نال ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ دا فرض پورا کریا کرو۔ سامعین محترم، نماز دی بڑی فضیلت، نماز دی بڑی شان ہے، نماز دا بڑا مقام ہے۔ مشکات شریف دی روایت ہے، میرے کریم نبی دے پیارے صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، حضرت مولا علی فرماتے نے، ثلاث لا تؤخرها، لوگوں 3 گلاں ایسیاں نے جنہاں گلاں دے اندر دیر نہیں کرنی۔ 3 کم ایسے نے، انہاں 3 کماں دے اندر، 3 گلاں دے اندر دیر نہیں کرنی، بلکہ 3 کم جڑے نے بڑی باقاعدگی دے نال تے جلدی دے نال ادا کرنے۔ حضرت مولا علی کو پوچھا گیا کہ کیڑے 3 کام نے جنہاں دے اندر دیر نہیں کرنی اور انہاں دے اندر جلدی کرنی ہے، جلدی دے نال وہ 3 کام ادا کرنے نے۔ تے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، لوگوں میں اپنے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نبوت دے وچوں سنیا، میرے کریم آقا فرمایا 3 کماں دے اندر جلدی کرنی ہے، انہاں 3 کماں دے اندر دیر نہیں کرنی۔ اے علی کہڑے 3 کام نے؟ مولا علی فرمایا، الصلاۃ، پہلا کام جدو نماز دا ٹائم ہو جائے تے نماز ٹائم تے پڑھنی۔ اذا جاء وقت الصلاۃ، جدو نماز دا ٹائم ہو جائے سامعین محترم پھر دیر نہیں کرنی، نماز ٹائم تے پڑھ لینی ہے۔ اے نہیں کہنا میں فلانا کام کر لواں تے نماز پڑھ لواں گا، نہیں نہیں سامعین محترم، شاید ایک سا آیا ہے تے دوجا سا ساڈا نہ آئے۔ اس وجہ تو حضرت مولا علی نے فرمایا، لوگوں موت دا کوئی پتہ نہیں، اے نہیں سوچنا یار ہلے نماز دے وچوں بڑا ٹائم پیا ہے، چلو اے کم بھی کر لواں تے اے بھی کر لواں، بعد دے اندر نماز پڑھ لواں گا۔ نہ یارو، اگر موت دا فرشتہ آ گیا، اگر سانو نماز پڑھن دا موقع ہی نہ ملیا، اساں اللہ دی بارگاہ وچ کی جواب دواں گے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا، لوگوں 3 کماں دے اندر جلدی کرنی جے۔ پہلا کام ہے اذا جاء وقت الصلاۃ، جدو نماز دا ٹائم آ جائے تے سب تو پہلے جلدی دے نال نماز ادا کرنی۔ یا علی دوسرا کیڑا کام ہے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا، اذا اتت الجنازہ، لوگوں جدو جنازہ آ جائے، جدو جنازہ تیار ہو جائے، جدو جنازہ حاضر ہو جائے، پھر کسی دا انتظار نہیں کرنا، بلکہ جلدی دے نال اس میت دا جنازہ پڑھنا ہے، جلدی دے نال اس میت نو اللہ دے حوالے کر دینا ہے۔
اور دوسرا کام ہے جدو جنازہ حاضر ہو جائے پھر کسی دا انتظار نہیں کرنا بلکہ جلدی دے نال جنازہ پڑھنا ہے۔ اور تیسرا کام یا علی کیڑا ہے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا تیسرا کام ہے جدو بچی یا بچہ جوان ہو جائے اور انہاں دا مناسب رشتہ بھی مل جائے تو پھر دیر نہیں کرنی۔ یہ ترائے کام ہے، انہاں ترائے کاماں دے اندر حضرت مولا علی فرمایا دیر نہیں کرنی۔ پہلا کام نماز، دوسرا کام جدو جنازہ حاضر ہو جائے کسی کا انتظار نہیں کرنا، اور تیسرا کام جدو بچی یا بچہ جوان ہو جائے انہوں کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر دیر نہیں کرنی۔ یہ نہیں سوچنا اسا جہیز کٹھا کر گنا یا فلانا کام کر گنا فلانا کام کر گنا، نہیں سامعین محترم، یہ تین کام ایسے نہیں، نہ تین کاماں دے اندر اللہ دے پاک نبی علیہ السلام دا حکم مبارک ہے کہ دیر نہیں کرنی۔ تو سامعین محترم ان ترائے کاماں دے وچوں پہلا کام ہے نماز۔ تو اس لیے عزیز دوستو اگر کوئی کام کر رہے ہو نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تو اس کام نو چھڈ دو، سب تو پہلے نماز پڑھ لو۔ سامعین محترم شاید ان لمحات دے اندر ساری موت اللہ لکھی ہوئے تے سانو دوبارہ سجدے دا موقع ہی نہ ملے، ایسا اللہ دی بارگاہ اقدس دے اندر کہ جواب دواں گے؟